ایک تو بات یہ کلیئر کر لیں کہ حرام چیز سے علاج ضرورت کے تحت جائز ہے، جس کی میں تفصیل آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اور دوسری بات جو آ رہی ہے، کیا انسانی اعضاء کی پیوند کاری، ٹرانسپلانٹیشن ہیومن آرگنز کی، کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ کچھ چیزیں تو سیدھی سیدھے جائز کی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں برصغیر پاک و ہند کے علماء کی اکثریت ناجائز سمجھتی ہے۔ اختصار کے ساتھ ایک دو چیزیں عرض کر دیتا ہوں، پھر سور کے دل کی طرف انشاءاللہ ہم آئیں گے۔ انسانی اعضاء کی جو پیوند کاری ہے، یعنی انسان میں باہر سے کوئی چیز، انسان کے جسم میں باہر سے کوئی عضو لگا دینا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کون سا عضو لگانے لگے ہیں؟ کوئی آرٹیفیشل، کوئی مصنوعی عضو لگانے لگے ہیں تو جائز ہے۔ اب ضرورت ہے، انسانی جسم کو ضرورت ہے اس کی کہ کوئی عضو تلف کیا کہتے ہیں ضائع ہونے لگا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، مرض کی شدت آنے لگی ہے، تو کوئی آرٹیفیشل آپ عضو لگاتے ہیں، جائز ہے۔ جیسے کسی کا ہاتھ کٹا ہوتا ہے، آرٹیفیشل ہاتھ لگا دینا، اور بہت سی چیزیں، آرٹیفیشل ٹانگ لگا دینا، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح دوسری بات، جو انسان بیمار ہے، اسی انسان کی کوئی چیز، اس کے جسم کا کوئی عضو اسی انسان کو لگا دینا، جیسے یہ رگوں کے حوالے سے کرتے ہیں، کچھ ٹانگ چیز سے چیزیں اٹھاتے ہیں اور اوپر کہیں اور جا کے فٹ کر دیتے ہیں، یہ بھی جائز ہے۔ خود مریض ہے، مریض کے جسم کے ایک حصے کو طبی نقطہ نگاہ سے لے کے کہیں اور اس کو جوڑ دینا، یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن خیال کرنا چاہیے کہ جو ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے، خیر آگے چلتے ہیں، وہ پھر انشاءاللہ بات آ جائے گی۔ آگے بات یہ ہے کہ اب مصنوعی کوئی آرٹیفیشل عضو بھی موجود نہیں ہے، خود اسی مریض انسان سے بھی کوئی عضو نہیں لیا جا سکا، کوئی چیز اس سے، کوئی شریان، کوئی رگ نہیں لی جا سکی، تو کیا جانوروں سے لیا جا سکتا ہے؟ تو سیدھی سادی بات یہ ہے، حلال پاک جانوروں کا عضو بھی لیا جا سکتا ہے۔ ایک حلال جانور ہے، پاک جانور ہے، شرعی طریقے سے اس کو ذبح کیا گیا ہے، اب اس کی ہڈیاں لی جا سکتی ہیں، بلکہ اس کے ہر عضو کو لے کے ضرورت کے تحت انسانی جسم میں لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر سمجھ لیں اوجری بھی لگانی ہے، اگر کسی بکرے کی اوجری فٹ آ جاتی، انسان کی اوجری خراب ہو چکی تو لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر حلال جانور ہے لیکن وہ حلال جانور مردہ ہو چکا ہے، تو عمل تطہیر سے گزارنے کے بعد، پاک کرنے کے بعد اس کے اعضاء کو لگانا بھی جائز ہے۔ اور جانور کے وہ حصے جس میں جان نہیں ہوتی، اس کے ناخن ہو گئے، اس کے سینگ ہو گئے، اس کے کھر ہو گئے، ایسی چیزوں کو بھی لگانا جائز ہے، اگر کہیں کوئی ایسی چیز فٹ آ سکتی ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو جو ترجیح دینی چاہیے آرٹیفیشل کو دینی چاہیے، خود مریض کے جسم کو دینی چاہیے، جانوروں میں سے حلال جانور کو دینی چاہیے، حلال جانور میں سے بھی وہ حلال جانور جس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا ہو اسے دینی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اگر وہ حلال جانور شرعی طریقے سے ذبح نہیں ہوا، وہ مردار ہو چکا ہے، تو اس کے کسی عضو کو پاک کرنے کے بعد، اس کی ایون کھال دباغت کے بعد، تطہیر، عمل تطہیر کے بعد، اس کو صاف کرنے کے بعد پیوندکاری کے لیے اس کے اعضاء کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے بات آتی حرام جانوروں کی۔ کیا حرام جانور کا عضو کسی انسان کو لگایا جا سکتا؟ ٹھیک ہے، تو بات سنیے کہ اس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، آپ کتے اور خنزیر کو ایک طرف رکھتے ہوئے باقی جو حرام جانور ہیں، اگر حلال جانور میں سے کوئی عضو نہیں ملا تو باقی جو حرام جانور ہیں ان میں سے انتخاب کر لیں، ان میں سے انتخاب کر کے انسانی جسم میں اس کی پیوندکاری کر دیجیے۔ کتے اور جسم خنزیر کو فی الحال اس لیے الگ کیا گیا ہے کہ شافی سکول آف تھاٹ میں اور حنبلی سکول آف تھاٹ میں کتا نجس العین ہے، جس طرح ہم خنزیر کو نجس العین کہتے ہیں، سر تا پا نجس ہی نجس ہے، تو شوافی اور حنابلہ کے ہاں کتا بھی نجس العین ہے۔ لیکن اب کوئی اور جانور ملا نہیں، یا کوئی طبی تحقیق وہاں تک پہنچی نہیں، کتے اور خنزیر کا کوئی عضو مل رہا ہے، تو پھر خنزیر کو چھوڑیں، کتے کو پرائیورٹی دے دیں، کتے اور خنزیر میں سے کتے کو پرائیورٹی دے کے کتے کا کوئی عضو لگا دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی بات ہو گئی۔